عزیز طلبہ، آج ہم 10ویں جماعت سے تاریخ اس کتاب سے ذرائع ابلاغ اور تاریخ اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ذرائع ابلاغ کا تعارف، ذرائع ابلاغ کی تاریخ، اخبارات کی ابتدا اور آغاز، پربھاکر، کیسری، مراٹھا اخبار، گیان ادے وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ اب ہم ویب صحافت اور دیگر موضوع پر معلومات حاصل کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں ویب صحافت۔ جدید رسائل میں ویب صحافت کی اقسام کے شائع ہونے والی رسائل کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں بھی تاریخ ترجیحی موضوع ہے۔ ویب نیوز پورٹلز، سوشل میڈیا، ویب چینلز، یوٹیوب وغیرہ پر انگریزی اور بھارت کی دیگر زبانوں میں قارئین اور ناظرین کے لیے مواد مہیا کیا جاتا ہے۔ آکاشوانی ما قبل آزادی 1924 میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی IBC کے نام سے ہر روز پروگرام نشر کرنے والی ایک نجی ریڈیو کمپنی کا آغاز ہوا۔ ریڈیو یہ سماعی ماخذ کے اندر اس کا شمار ہوتا۔ ایک زمانے کے اندر ریڈیو جو ہے یہ بہترین معلومات حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ تو بعد ازاں برطانوی حکومت نے اس کمپنی کا نام تبدیل کر کے انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروسز ISBS رکھا۔ 8 جون 1936 کو اس کمپنی کا نام آل انڈیا ریڈیو AIR رکھا گیا۔ بھارت کی آزادی کے بعد AIR بھارتی حکومت کے شعبہ اطلاعات اور نشریات کا ایک حصہ بن گیا۔ معلومات فراہم کرنا، نشریات کرنا۔ ابتدا میں اس کی نوعیت سرکاری پروگرام اور منصوبوں کی معلومات دینے والے مستند مرکز کی تھی۔ گویا اس ریڈیو پروگرام پر ریڈیو پر حکومت کی جو پلاننگ ہوتی تھی، منصوبے ہوتے تھے، وہ اس پر نشر کیے جاتے تھے۔ مشہور شاعر پنڈت نریندر شرما کی تجویز پر اسے آکاشوانی نام دیا گیا۔ آکاشوانی سے مختلف تفریحی، تعلیمی اور ادبی پروگرام نشر کیے جاتے۔ اسی طرح کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی مخصوص پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ ودھ بھارتی کی مقبول عام ریڈیو خدمات کے ذریعے 24 زبانوں اور 146 بولیوں میں پروگرام شروع ہوئے۔ موجودہ زمانے میں نجی ریڈیو خدمات جاری ہے، جیسے ریڈیو مرچی وغیرہ۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں 23 جولائی 1927 کو ممبئی ریڈیو مرکز سے اولین انگریزی نیوز بلیٹن نشر کیا گیا۔ اس کے بعد کولکاتہ سے بنگالی خبریں نشر ہونے لگی۔ دوردرشن 15 ستمبر 1959 کو بھارت کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد نے دلی دوردرشن کیندر کا افتتاح کیا۔ مہاراشٹر میں 1 مئی 1972 کو ممبئی مرکز سے پروگرام کی نشریات شروع ہوئی۔ 15 اگست 1982 کو رنگین ٹیلی ویژن کی آمد ہوئی۔ 1991 میں ملکی و غیر ملکی نجی چینلوں کو کیبل تکنیک کے ذریعے پروگرام کی نشریات کی اجازت دی گئی۔ فی الوقت بھارت کے ناظرین کے لیے 100 سے زائد چینل موجود ہیں، جس میں سے بہت سے چینل آپ لوگ بتا بھی سکتے ہیں، معلومات بھی رکھتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی ضرورت۔ سماج میں معلومات کی آزادانہ ترسیل کے لیے ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادارے مختلف مضامین اور ضمیمی اخبارات کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں۔ قارئین کے خطوط کے ذریعے قارئین بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جمہوریت کو مضبوط بنانے میں اخبارات مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن سمعی و بصری ذریعہ ہے، جس نے اخبارات اور آکاشوانی کی حدوں کو پھلانگ کر عوام کو حقیقتاً کیا ہوا دکھانے کا آغاز کیا۔ آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کا کوئی متبادل نہیں۔ دوستوں کے گروپ میں موجودہ زمانے کے مختلف ٹی وی چینلوں کی معلومات گروہی کام کے طور پر لکھیے۔ یہ آپ کو ایک ورک دیا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ۔ ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ اخبارات سے حاصل ہونے والی معلومات حقیقت پر مبنی ہو، ہمیں اس کی تحقیق کرنا پڑتی ہے۔ غیر تصدیق شدہ خبریں شائع ہونے کی عالمی مثال مشہور ہے۔ سٹرن نامی جرمن ہفتہ روزہ نے ایڈولف ہٹلر کے دستخط شدہ کئی روزنامچے خریدے اور دیگر اشاعتی کمپنیوں کو فروخت کر دی۔
ہٹلر کے تحریری روز نامچے دریافت ہونے کی خبریں مشہور ہوئیں، بعد میں اس کے جعلی ہونے کا انکشاف ہوا، اس لیے ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا استعمال کرنے سے پہلے اس کی صداقت کی جانچ ضروری ہے۔ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر، اس لیے ہم خبر کو جو ہے اس کی تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے پر اور اس کے سچ اور جھوٹ ہونے پر جو ہے فیصلہ لیں گے۔ متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے، اخبارات کے ذمے قارئین تک روزانہ تازہ خبریں پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ کام کرتے ہوئے خبر کے پس پشت خبر بتانی پڑتی ہے۔ ان اوقات میں اخبارات کو تاریخ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی خبر کا تفصیلی جائزہ لیتے وقت ماضی میں اگر اسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو اس خبر کو چوکون میں شائع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قاری کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ واقعے کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ اخبارات میں 50 سال قبل، ایک صدی قبل جیسے کالم ہوتے ہیں جو تاریخی ماخذ اور تاریخ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس قسم کے کالم سے ہمیں ماضی میں وقوع پذیر معاشی، سماجی، سیاسی اور تاریخی واقعات کا علم ہوتا ہے۔ ماضی کے پس منظر میں زمانہ حال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جیسے تاریخ، مضامین، ادارے، کالم، خبریں، جائزہ، دین کی اہمیت وغیرہ۔ اخبارات کو مخصوص مواقع پر ضمیمے یا خاص نمبر شائع کرنا پڑتا ہے۔ مثلا 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، 2014 میں اسے 100 سال مکمل ہوئے۔ اس جنگ کا ہمہ پہلو جائزہ لینے والا ضمیمہ شائع کرنے کے لیے ان واقعات کی تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے۔ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کو 2017 میں 75 سال مکمل ہوئے۔ ایسے مواقع پر اخبارات کے مضامین، ادارے، خاص، دن کی اہمیت، جائزہ وغیرہ کے ذریعے ان واقعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت تاریخ کا مطالعہ کارآمد ہوتا ہے۔ یہ کر کے دیکھیے، اخبارات میں لفظی معموں کے لیے بھی تاریخ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آپ بھی الگ الگ لفظی معمے بنانے کی کوشش کیجیے، مثلا کلو کے نام استعمال کر کے معمہ بنانا۔ آکاشوانی کے لیے بھی تاریخ اہم موضوع ہے، مثلا 15 اگست 1947 یا اس کے بعد کے وزرائے اعظم کے یوم آزادی کے مخصوص بیانات آکاشوانی کے ذخیرے آرکائیوز میں محفوظ ہوتے ہیں، جو موجودہ دور کے حالات کو سمجھنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ آکاشوانی کے چند مخصوص پروگرام کی نشریات کے لیے تاریخ کے محققین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قومی رہنمائی کی سالگرہ، برسی، کسی تاریخی واقعے کو 1 سال، 25 سال، 50 سال، 1 صدی یا اس سے زائد سال مکمل ہونے پر اس پر مباحثے کے لیے ان واقعات کی معلومات ضروری ہے۔ قومی رہنمائی کے کارناموں پر تقریر کرنے کے لیے مقررین کو تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آکاشوانی پر بھی دین کی اہمیت کا پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ دوردرشن اور تاریخ کا قریبی تعلق رہا ہے۔ تاریخ سے دلچسپی پیدا کرنے اور بیداری لانے کا اہم کام دوردرشن اور دیگر چینل کرتے ہیں۔ دوردرشن پر پیش کیے جانے والے رامائن، مہابھارت جیسے قدیم دیومالائی سیریل، نیز بھارت ایک کھوج، راجا شیو چھترپتی جیسے تاریخی سیریلوں نے ناظرین کے بڑے طبقے کو متوجہ کیا۔ رامائن، مہابھارت جیسے سیریل بناتے وقت اس دور کا ماحول، لباس، اسلحہ، رہن سہن، زبان وغیرہ سے متعلق معلومات رکھنے والوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کے لیے تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ڈسکوری، نیشنل جیوگرافی، ہسٹری جیسے چینلوں پر نشر ہونے والے سیریلوں نے ناظرین کے لیے دنیا بھر کی تاریخ کا خزانہ کھول دیا، جس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سیریلوں کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے تاریخ کے منتخب حصوں کو کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، مثلا نامور مرد و خواتین، کھلاڑی، فوجی وغیرہ۔ اس کے علاوہ عمارتیں، قلعے، حکومتوں کو عروج و زوال ہی نہیں بلکہ پکوان سازی کے فن پر مبنی تاریخی سیریل بھی عوام بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ درج بالا تمام شعبوں میں تاریخ کے عمیق مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی گہرائی سے مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک چیز جاننے کی ہے، قدیم بھارت سے موجودہ زمانے تک تاریخ پر مبنی دوردرشن پر نشر کیا جانے والا بھارت ایک کھوج سیریل اہم ہے۔ یہ سیریل پنڈت نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا پر مبنی تھا۔ ہدایت کار شیام بینگل کے اس سیریل نے زمانے قدیم سے عہد حاضر تک ہندوستان کی سماجی، تہذیبی اور سیاسی تاریخ پیش کی۔ مفصل تحقیق اور پیشکش کی وجہ سے یہ سیریل بہت مقبول ہوا۔ اس سیریل کے ذریعے ہڑپا کی تہذیب، ویدک دور، رامائن، مہابھارت کی تفصیل، عہد موریہ، ترک، افغان اور مغلوں کے حملے، مغلیہ دور، مغل بادشاہوں کے کارنامے، بھکتی تحریک، چھترپتی شیواجی مہاراج کے کارنامے، سماجی اصلاحی تحریکیں اور آزادی کی جدوجہد جیسے کئی واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ اس سیریل میں
नाटक अवामी फ़नून और इस्लाही मालूमात के ज़रिए नेहरू का किरदार निभाने वाला अदाकार रोशन सेठ इब्तदाई कलमात और तफसीलात पेश करता है। तारीख की जानिब देखने का नेहरू का नज़रिया और मौसर पेशकश की वजह से ये सीरियल भारत में बहुत मकबूल हुआ। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।